آج نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ خبر دینی پڑ رہی ہے کہ ملک کے عظیم فنکار اور لوک گلوکار شوکت علی انتقال کر گئے ہیں۔ شوکت علی ایک بڑے فنکار تھے اور پنجاب کی حقیقی آواز تھے۔ انہوں نے ہمیشہ لوک موسیقی کو عوام میں عام کیا، یہاں تک کہ ان کی مقبولیت مغربی پنجاب سے نکل کر مشرقی پنجاب تک پہنچ گئی اور ہندوستان بھر میں ان کی آواز گونجنے لگی۔ بھارت کے پنجابی کے معروف گلوکاران بھی ان کے مداح تھے، اور وہ ہنس راج، جس میں ہنس راج اور دلیر مہندی اور دیگر گلوکاران شامل تھے، وہ ان کے گھٹنے چھوتے تھے۔ ایک دفعہ وہ پنجاب میں ادبی کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہاں کے گلوکاروں نے ان سے آشیرواد لیا اور کہا کہ آپ ہمارے باپ ہیں۔ شوکت علی بلا شبہ ایک بڑے فنکار تھے اور ان کی موت ایک بڑا سانحہ ہے۔ میرے تو وہ بڑے عزیز دوست تھے۔ جن دنوں وہ اسلام پورہ کرشن نگر میں رہا کرتے تھے، ہم روزانہ ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ شام کو خوب محفلیں لگتی اور وہ ہمیں اپنے نئی بنائی گئی دھنیں سنایا کرتے۔ ایک دفعہ تو ہمارے کہنے پر ہی انہوں نے ایک فلم میں ہیرو آنے کی حامی بھری اور انہیں ہدایت کار داؤد بٹ نے اپنی فلم کفارہ میں ہیرو لیا تھا، جس میں انہوں نے ایک بڑے اچھے طریقے سے کردار نگاری کی تھی۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا وہ بہترین ساتھی اور دوست تھا اور ہمارے ساتھ ان کا بڑے درینہ مراسم تھے اور ہمارے ہر دم کام آتا اور ہر خوشی غمی میں شرکت کرتا۔ خدا غریق رحمت کرے، بڑا اچھا انسان تھا اور فنکار تو وہ تھا ہی عظیم۔ جب ہم ان کی موت کی خبر سن کر نگار خانوں کی طرف گئے تو وہاں بھی لوگ افسوس کا اظہار کر رہے تھے، جیسا کہ اداکار غلام محی الدین، ہدایت کار الطاف حسین، ہدایت کار مسعود بٹ، ہدایت کار داؤد بٹ اور دیگر لوگوں نے ان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے، جو ہم ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اداکار غلام محی الدین ان کے حوالے سے کیا کہتی ہے، ذرا سنیے۔ جی، مجھے ابھی ساجد یزدانی صاحب نے بتایا کہ شوکت علی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ بڑا دکھ ہوا مجھے۔ وہ انسان بھی بہت بڑے تھے اور فنکار بھی بہت بڑے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو فوک سنگر ہیں اس میں ان کا بہت بڑا نام ہے، نمایاں نام ہے۔ ایک عالم لوہار صاحب اور پھر شوکت علی صاحب۔ میں نے ان کے ساتھ ایک کانفرنس کے سلسلے میں انڈیا گیا تھا۔ فخر زمان صاحب اس کے چیئرمین تھے، تو وہاں میں نے دیکھا کہ جب وہ گئے ہیں وہاں اسٹیج پہ پرفارم کرنے کے لیے، ہربھجن مان اور گرو مان داس، انہوں نے شوکت علی صاحب کے پیر پکڑے پورے انڈینز کے سامنے، اور انہوں نے باضابطہ مائک پہ آ کے کہا کہ اج ساڈا پیو ساڈے کول آ گیا۔ انہوں نے کہا ان کو دیکھ کے ہم سنگر بنے۔ وہ اتنے بڑے فنکار تھے۔ بہرحال موت تو برحق ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ان کو۔ شوکت علی صاحب جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی آئے گا۔ میں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ شوکت علی صاحب ہمارے ایک جو فوک مشہور ہے اس کے وہ بانیوں میں سے تھے، اور انہوں نے جو ایک ملی ترانہ بھی گایا، ساتھیوں جاگ اٹھایا سارا وطن، جو جب تک دنیا قائم ہے وہ ترانہ بھی قائم رہے گا، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ اس کے علاوہ کیا کہنا ہے؟ شوکت علی صاحب کوئی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ان کو دیکھنے کے بعد ایک اپنائیت کا احساس ہوتا تھا کہ ہمارے ملک کا کوئی سرمایہ ہے، اور ایک اپنا پن لگتا تھا ان کو سننے کے بعد۔ تو بہرحال اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ ان کو جنت میں فردوس میں جگہ۔ مومن آدمی تھے اور اللہ ان کو درجات بلند کرے۔ شوکت علی صاحب میرے بڑے پیارے دوست، بہت ہی اچھے تعلقات ہمارے، اور میرے ساتھ ایک دو فلموں میں گانے بھی گائے انہوں نے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسا فوک سنگر پاکستان میں کم پیدا ہوا اپنی مثال آپ سے، اور وہ پاکستانی سنگر نہیں، میں سمجھتا ہوں وہ انٹرنیشنل لیول کے تھے۔
وہ باہر بھی گئے تو انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی پہچان تھی۔ آج ایک پہچان جو ہے وہ ہم سے پچھڑ گئی، مگر اپنے وجود کے لحاظ سے بچھڑا ہے۔ شوکت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے فن کے حوالے سے اور جو اس نے کام کیے ہے، جو اس نے فوک سانگ گائے ہیں، دوسرے سانگ گائے ہیں اور جو ترانے گئے ہیں، ساتھیوں جاگ اٹھا ہے سارا وطن، کیا بات ہے، ایسے مثالی کہ جو کہ مثال بن گئے ہیں، اور ایسے سنگر بہت کم پیدا ہوئے، اور خدا داد صلاحیتیں تھیں اس میں، اس کی آواز میں وہ اپنا ایک سوز بھی تھا، اور اس کی جو اٹھان تھی، جو اس کا سر تھا، جس طور پہ وہ گاتا تھا، شاید ہی کوئی فوک سنگر وہاں تک پہنچا ہو۔ بہت میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک سے جنت فردوس میں جگہ دی، اور اس کے لیے دعا گو ہے، اور بہت ہی پیارا دوست، بہت ہی پیارا سنگر، اور ایسا کہ نہ بھولنے والا، اور اللہ پاک اس کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے، اسے جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔